السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں اور جتنی جلدی ہو سکے دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ آپ نے ایک کرکٹر میتھیو ہیڈن کا نام سنا ہوگا، جو کہ آسٹریلیائی کرکٹر ہے۔ آپ اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ اس نے قرآن پر ایک ایسا بیان دیا کہ جسے سن کر کے ساری دنیا کے اندر بھوچال پیدا ہو گیا، اور خصوصاً اس کی قوم، اس کے کیا دیکھیں دین والے، یعنی عیسائیت میں ساری دنیا عیسائیت میں ہلچل سی مچ گئی، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو اس نے جگانے کا کام کیا ہے۔ ایسے الفاظ کہ جو مسلمانوں کو متنبع کر سکتے ہیں، مسلمانوں کو جگا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے وہ الفاظ، ایک بدبخت زمانہ جس نے قرآن مجید کو لے کر کے طرح طرح کے بیانات دیے، یعنی کہ وسیم رضوی کے منہ پر کھلے اور جناٹے دار تماچے ثابت ہوئے، اس لیے کہ آج کل وسیم رضوی بدبخت اور کچھ بدبخت لوگوں کے ساتھ مل کر کے نہ جانے کیا کیا قرآن پاک کے تعلق سے کہہ رہا ہے۔ میتھیو ہیڈن کا اگر وہ بیان سن لے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بدبخت، اگر اس میں اتنی سی بھی شرم و حیا ہوگی تو وہ کہیں ڈوب کر کے مرنا تو پسند کرے گا، لیکن قرآن کو پھر دوبارہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لہذا دیکھیے، میرے پاس اس کی پوری رپورٹ موجود ہے۔ آپ رپورٹ دیکھ رہے ہیں، رپورٹ تیلگو میں ہے، اس لیے میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ میتھیو ہیڈن نے کس قدر کے دیکھیں سنجیدگی اور کس قدر اچھے الفاظ قرآن کے تعلق سے کہے۔ میتھیو ہیڈن فی الحال یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کو کرکٹ کی پریکٹس کرنے کے بعد کرکٹ کھیلنے کے بعد میں اپنے روم پہنچا تو پاکستانی کرکٹر محمد رضوان نے، جو کہ پاکستانی کرکٹ کے وکٹ کیپر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محمد رضوان میرے روم میں آئے اور انہوں نے آ کر کے مجھے قرآن دیا اور مجھ سے کہا کہ آپ اس کو پڑھیے۔ میتھیو ہیڈن کہتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ اس کو پڑھیے، اور اگر آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہ ہو تو آپ صرف اسے دیکھیے۔ میتھیو ہیڈن کہتے ہیں کہ میں نے قرآن لے کر کے رکھ لیا، پھر ایک دو دن کے بعد میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ قرآن کو پڑھا جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن قرآن کو پڑھا تو میں نے اپنے سینے میں عجیب سی کیفیت پائی، آگے کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایک دن اور قرآن کو پڑھا اور پھر میں نے رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میرا معمول بن چکا ہے، اور میں روزانہ قرآن کو جب تک پڑھتا نہیں ہوں مجھے چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملا کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے میرے سینے کے اندر، میرے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہے، ایک عجیب سا کہ دیکھیے سکون پایا جاتا ہے۔ میں سب سے پہلا پہلو دیکھیے، یہ بات روک کر کے سب سے پہلا پہلو جو ہے دیکھیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج مسلمانوں کے گھروں میں قرآن ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی دکانوں میں قرآن ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے بچے کیا دیکھیے قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کی قدر نہیں کی، ہم نے صحیح معنی میں قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ایک کافر ہے، ایک یہ کیا دیکھیے عیسائی ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے سے عجیب سا سکون پیدا ہوتا ہے، عجیب سی کیا دیکھیے میرے دل کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ افسوس، صد افسوس، آج ہمارے مسلمان بھائی نہ جانے کیا کیا نہیں کہہ رہے ہیں، دل کے سکون کے واسطے نہ جانے کہاں کہاں نہیں جا رہے ہیں، لیکن سکون کہیں کیا دیکھیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سکون اپنے کلام میں، اپنی کتاب میں، اپنے کے دیکھیے ذکر میں رکھا ہے۔ میتھیو ہیڈن کے یہ الفاظ مسلمانوں کے لیے غیرت اور شرم کے الفاظ ہیں کہ ایک کافر کو سکون مل رہا ہے لیکن تمہیں سکون کیوں نہیں مل رہا؟ اس لیے کہ ہم پڑھ لے رہے ہیں قرآن کو، کیا دیکھیے پڑھیے۔ دوسرا پہلو دیکھیے میں یہ رکھنا چاہوں گا کہ آج کل بدبخت اور بدنام زمانہ حرامی کتا وسیم رضوی قرآن پاک کے تعلق سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہا ہے۔ وسیم رضوی کے منہ پر جو ہے دیکھیے میتھیو ہیڈن کے یہ الفاظ بالکل جناٹے دار تماچہ کے دیکھے ثابت ہوں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس حرامی تک پہنچائیے، سنائیے اس کو کہ وسیم رضوی بدبخت کمینے، دیکھ ایک کافر کیا کہہ رہا ہے۔ ایک کافر کیا کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے، عجیب سکون ملا کرتا ہے، اور بدبخت کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے، وہ ویسا نہیں ہے۔ بدبخت کمینے کتے، اصل یہ ہے کہ تو نے اللہ کا کلام پڑھا ہی نہیں ہے، تو نے اللہ کے کلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ایک کافر کے دل کو سکون پہنچے، ایک کافر کی عادت بن جائے۔ میتھیو ہیڈن کہتے ہیں کہ پھر اب مجھے یہ حالت ہے کہ میں جب تک قرآن پڑھتا نہیں ہوں مجھے سکون پہنچتا نہیں ہے، جب تک میں قرآن پڑھتا نہیں ہوں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہمارے قرآن گھروں میں سجے ہوئے ہیں، طاقوں میں سجے ہوئے ہیں، ٹی ویوں کو روز صاف کیا جا رہا ہے، لیکن قرآنوں کو کیا دیکھیے کوئی چھونے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ لہذا
یہ ہمارے لیے ایک ضروری پیغام ہے کہ ہم جو ہے دیکھیں قرآن کی تلاوت کریں اور دلوں کو سکون، دلوں کا چین حاصل کریں، ساتھ ہی اس بدبخت وسیم رضوی تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد کیجیے تاکہ وہ ایک کافر کے الفاظ سن کر کے کہیں چلو بھر پیشاب میں ڈوب کر کے مر جائے اور سمجھے کہ قرآن کیا عادت اور قرآن کا کیا اخلاق ہے۔ قرآن آج بھی انقلابی کتاب ہے اور قرآن کل بھی انقلابی کتاب تھا، لہذا گزارش ہے کہ اس اہم پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ یہ وسیم کتے تک پہنچ جائے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔